علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ بے شک میری پیاری ماں اور بہنوں، میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ آپ کے سامنے لب کشائی کی زحمت کروں، مگر اللہ کے فضل و کرم اور اپنے عزیزوں کی محنت اور دعاؤں کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گی۔ امید ہے کہ آپ غور سے سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال توفیق عطا فرمائے۔ دینی بہنوں، صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، صحبت میں رہ کر بہت سی صفاتیں حاصل کی ہیں، اگر ان میں سے چند صفاتیں ہماری زندگی میں آ جائیں تو ہمارا دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ آمین۔ تعلیم اسلام حصہ 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم تعریف کرتے ہیں اس اللہ کی جو بہت بڑا مرتبہ والا ہے، اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ سوال: تم کون ہو؟ یعنی مذہب کے لحاظ سے تمہارا کیا نام ہے؟ جواب: مسلمان۔ سوال: مسلمانوں کے مذہب کا کیا ہے؟ کیا تمہارے مذہب کا کیا نام ہے؟ جواب: اسلام۔ سوال: اسلام کیا سکھاتا ہے، یا اسلام کس مذہب کو کہتے ہیں؟ جواب: اسلام یہ سکھاتا ہے کہ خدا ایک ہے، عبادت کے لائق ہے وہی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے۔ بے شک اسلام سچا دین ہے۔ بے شک دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی اور نیک باتیں اسلام سکھاتا ہے۔ بے شک۔ سوال: اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ جواب: اسلام کا کلمہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں۔ اس کلمے کو کلمہ طیب یا کلمہ توحید کہتے ہیں۔ سوال: کلمہ شہادت کیا ہے؟ جواب: کلمہ شہادت یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کا رسول ہے۔
سوال: ایمان مزمل کیا ہے؟ ایمان مزمل یہ ہے: آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ ایمان لایا ہوں میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور خوبیوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے سارے حکموں کو قبول کیا ہے۔ سوال: ایمان مفصل کیا ہے؟ جواب: ایمان مفصل یہ ہے: آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر بے شک، اور اس کے رسول پر بے شک، اور قیامت کے دن پر بے شک، اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ سوال: تمہیں کس نے پیدا کیا؟ جواب: ہمیں اور ہمارے ماں باپ اور آسمانوں اور زمینوں اور تمام مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، بے شک۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کس چیز سے پیدا کیا؟ جواب: اپنی قدرت اور اپنے حکم سے بے شک پیدا کیا ہے، بے شک۔ سوال: جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب: انہیں کافر کہتے ہیں۔ سوال: جو لوگ خدا تعالیٰ کے سوا اور چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ 2-3 خدا مانتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب: ایسے لوگوں کو کافر اور مشرک کہتے ہیں۔ سوال: مشرک بخشے جائیں گے یا نہیں؟ جواب: مشرک کو بخشے نہیں جائیں گے، وہ ہمیشہ تکلیف اور عذاب دکھ میں رہیں گے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول اور پیغمبر تھے، ہم ان کی امید میں ہیں۔ سوال: ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ جواب: عرب کے دیش میں مکہ معظم ایک شہر ہے، اس میں پیدا ہوئے تھے۔ سوال: اس کے والد اور دادا کا کیا نام تھا؟ جواب: اس کے والد پتاجی کا نام عبداللہ اور دادا کا نام عبدالمطلب تھا۔ سوال: ہمارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیغمبروں سے درجہ میں بڑے ہیں یا چھوٹے؟ جواب: ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درجے میں اور سب پیغمبروں میں بڑے ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔
اور اللہ کی ساری مخلوق سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ سوال: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بھر کہاں رہے؟ جواب: 43 سال کی عمر تک آپ شہر مکہ معظم میں رہے۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ کے حکم میں مدینہ منورہ چلے گئے اور 10 سال وہاں رہے، پھر 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ سوال: اگر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانے، وہ کیسا ہے؟ جواب: جو آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا رسول نہ مانے، وہ بھی کافر ہے، بے شک۔ سوال: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ جواب: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خدا کا بھیجا ہوا رسول پیغمبر ماننے اور خدا تعالیٰ کے بعد ساری مخلوق سے آپ کو اونچا سمجھے اور آپ سے محبت رکھے اور آپ کے حکموں پر چلے۔ سوال: یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ کے پیغمبر ہیں؟ جواب: انہوں نے ایسا اچھا کام کیا اور ایسی باتیں سکھائیں اور بتائیں جو پیغمبر کے سوا اور کوئی آدمی سکھا اور بتا نہیں سکتا، بے شک۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ سوال: یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے؟ سوال: یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے؟ جواب: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے، خدا نے میرے اوپر اتاری ہے۔ سوال: قرآن مجید حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورا ایک بار اترا یا تھوڑا تھوڑا؟ جواب: تھوڑا تھوڑا اترا، کبھی ایک آیت، کبھی 2-4 آیتیں، کبھی ایک سورت، جیسے ضرورت ہوتی گئی اتارا گیا۔ سوال: کتنے دن میں قرآن مجید اترا؟ جواب: 23 سال میں، 23 ایئرس۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سوال: قرآن مجید کس طرح اتارا تھا؟ جواب: حضرت جبریل علیہ السلام آ کر آپ کو آیت یا سورت سنا دیتے تھے، آپ اسے سن کر یاد کر لیتے تھے اور کسی سے لکھنے والے کو بلا کر لکھوا دیتے تھے۔ سوال: آپ خود کیوں نہیں لکھ لیتے تھے؟ سوال: آپ خود کیوں نہیں لکھ لیتے تھے؟ جواب: اس لیے کہ آپ امتی تھے۔ سوال: امتی کسے کہتے ہیں؟ سوال: آپ خود کیوں نہیں لکھ لیتے تھے؟ جواب: اس لیے کہ آپ امی تھے۔ سوال: امی کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو اسے امی کہتے ہیں۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، لیکن اللہ نے آپ کو تمام دنیا سے زیادہ علم دیا تھا۔ سوال: حضرت جبریل علیہ السلام کون ہیں؟ جواب: فرشتے ہیں خدائے تعالیٰ کے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ حکم پیغمبروں تک لاتے تھے۔ سوال: مسلمان خدا تعالیٰ کی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ جواب: نمبر 1، نماز پڑھتے ہیں۔ نمبر 2، روزہ رکھتے ہیں۔ نمبر 3، مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ نمبر 4، حج کرتے ہیں۔ سوال: نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب: نماز خدائے تعالیٰ کی عبادت ہے اور بندگی کرنے کا ایک خاص ڈھنگ ہے جو خدائے تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضرت رسول مقبول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں مسلمانوں کو سکھایا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ سوال: عبادت کا وہ طریقہ جسے نماز کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ جواب: گھر میں یا مسجد میں خدا تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن شریف پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اس کی بزرگی اور تعظیم کرتے ہیں، اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اور زمین پر سر رکھ کر اس کی بڑائی اور اپنی کمزوری اور ذلت ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
سوال: مسجد میں نماز پڑھنے سے آدمی خدا کے سامنے ہوتا ہے یا گھر میں؟ جواب: خدا تعالیٰ ہر جگہ سامنے ہوتا ہے، بے شک، چاہے مسجد میں نماز پڑھو چاہے گھر میں، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ سوال: نماز پڑھنے سے پہلے ہاتھ پاؤں دھوتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے وضو کہتے ہیں، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ سوال: نماز میں کس طرح منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے؟ جواب: پچھم کی طرف، جس طرف شام کو سورج جا کر چھپ جاتا ہے۔ سوال: پچھم کی طرف منہ کرنے کا کیوں حکم دیا گیا ہے؟ جواب: مکہ معظمہ میں خدا تعالیٰ کا ایک گھر ہے جسے کعبہ کہتے ہیں، اس کی طرف نماز میں منہ کرنا ضروری ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ اور وہ ہمارے شہروں میں پچھم کی طرف ہے، اس لیے پچھم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ سوال: جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے قبلہ کہتے ہیں۔ سوال: دن رات میں نماز کتنی بار پڑھی جاتی ہیں؟ جواب: رات دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ سبحان اللہ۔ سوال: پانچوں نماز کے نام کیا ہیں؟ جواب: پہلی نماز فجر جو صبح کے سمے سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ دوسری نماز ظہر جو دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تیسری نماز عصر جو سورج چھپنے سے 1.5 گھنٹہ پہلے پڑھی جاتی ہے۔ چوتھی نماز مغرب جو شام کو سورج چھپنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ پانچویں نماز عشاء جو 1.5-2 گھنٹے رات آنے پر پڑھی جاتی ہے۔ جواب: سوال: اذان کسے کہتے ہیں؟ جواب: جب نماز کا سمے آ جاتا ہے تو نماز میں کچھ دیر پہلے ایک آدمی کھڑے ہو کر زور زور سے یہ شبد کہتا ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، 4 بار۔
اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ 2 بار اشہد ان محمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ 2 بار حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ 2 بار حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ 2 بار اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے بے شک۔ 2 بار لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ 1 بار ان شبدوں کو اذان کہتے ہیں، اور صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے اچھی ہے، اچھی بھی 2 بار کہنا چاہیے۔ سوال: تکبیر کسے کہتے ہیں؟ جواب: جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے ایک آدمی وہی شبد کہتا ہے جو اذان میں کہے جاتے ہیں، اس کو اقامت اور تکبیر کہتے ہیں۔ تکبیر میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ 2 بار اذان کے کلمے سے زیادہ کہے جاتے ہیں۔ سوال: جو آدمی اذان یا تکبیر کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: جو آدمی اذان کہتا ہے اسے مؤذن کہتے ہیں، اور جو تکبیر کہتا ہے اسے مفتی کہتے ہیں۔ سوال: بہت سے لوگ مل کر جو نماز پڑھتے ہیں اس نماز کو اور نماز پڑھنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: بہت سے لوگ جو مل کر نماز پڑھتے ہیں اسے جماعت کی نماز کہتے ہیں، اور نماز پڑھنے والے کو امام اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو مقتدی کہتے ہیں۔ سوال: اکیلے نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اکیلے نماز پڑھنے والے کو منفرد کہتے ہیں۔ سوال: جو گھر خاص نماز پڑھنے کے لیے بنایا جاتا ہے اور اس میں جماعت سے نماز ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے مسجد کہتے ہیں۔ سوال: مسجد میں جا کر کیا کرنا چاہیے؟ جواب: مسجد میں نماز پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں یا اور کوئی وظیفہ پڑھیں، یا ادب سے چپ بیٹھ رہیں۔ مسجد میں کھیلنا کودنا، شور مچانا اور دنیا کی باتیں کرنا بری بات ہے۔ بے شک۔ سوال: نماز پڑھنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ جواب: نماز پڑھنے سے بہت سے فائدے ہیں، تھوڑے سے فائدے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔
نمبر 1، نمازی آدمی کا بدن اور کپڑے پاک اور صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، نمازی آدمی سے خدا راضی اور خوش ہوتا ہے۔ نمبر 3، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمازی سے راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 4، نمازی آدمی خدا تعالیٰ کے نزدیک نیک ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ نمبر 5، نمازی آدمی کی اچھے لوگ دنیا میں بھی عزت کرتے ہیں۔ نمبر 6، نمازی آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 7، نمازی آدمی کو مرنے کے بعد خدا تعالیٰ آرام اور سکھ سے رہتا ہے۔ نمبر 7، نمازی آدمی کو مرنے کے بعد خدا تعالیٰ آرام اور سکھ سے رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سوال، نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے نام اور برکتیں کیا کیا ہیں؟ سوال، نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے ان سب کے نام اور شبد یہ ہیں: اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بے شک۔ ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اے اللہ، ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے، اور تیری بزرگی برتر ہے، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ تسمیہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ سورہ فاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔
سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ اس دن کا مالک ہے جس دن بدلہ دیا جائے گا۔ اے اللہ، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کا جو بھٹک گئے ہیں۔ سورہ کوثر۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر دی ہے، بس تم اپنے اللہ کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی مٹ جانے والا ہے۔ سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، بے شک اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور کوئی اس کے برابر نہیں، بے شک۔ سورہ فلق۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا میں کہو کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں ساری دنیا کی برائی سے اور اندھیرے کی برائی سے۔ جب اندھیرا پھیل جائے اور گھاٹوں پر دم کرنے والیوں کی برائی سے اور حسد کرنے والوں کی برائی سے۔ جب کوئی حسد کرے سورہ ناس۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اے نبی، دعا میں کہو کہ میں انسانوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں اس وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کی برائی سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ رکوع یعنی جھکنے کی حالت کی تسبیح۔
رکوع یعنی جھکنے کی حالت کی تسبیح۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پالنہار بزرگ کی۔ قوما یعنی رکوع سے اٹھنے کی تسبیح۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ بے شک اسی قوم کی تسبیح۔ ربنا لک الحمد، اے میرے پالنہار تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں۔ سجدہ یعنی زمین پر سر رکھنے کی حالت کی تسبیح۔ سبحان ربی الاعلیٰ، پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پالنہار کی جو بڑے سب سے بڑا ہے۔ تشہدیہ التحیات۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تمام زبانی اور فعلی کرم والی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ بے شک سلام تم پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں سلام ہو پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اولاد پر، جیسے کہ تو نے رحمت نازل فرمائی جبریل علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر۔ بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی اولاد پر، جیسے کہ تو نے برکت نازل فرمائی جبریل علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر۔ بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے۔
بے شک درود شریف کے بعد کی دعا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیے ہیں اور تیرے سوا کوئی گناہ کو معاف نہیں کر سکتا، اس لیے تو اپنی طرف سے خاص بخشش سے مجھ کو معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما دے۔ بے شک تو ہی معاف کر دینے والا نہایت رحم والا ہے۔ بے شک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت۔ نماز کے بعد کی دعا اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، تو ہی سلامتی دینے والا ہے اور تیری ہی تعریف سے سلامتی مل سکتی ہے، بہت برکت والا ہے تو۔ اے عظمت، بڑائی اور بزرگی والا ہے۔ دعائے قنوت۔ اللہم انی نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونعبد ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالغفور الملحق۔ پلیز ویڈیو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں۔ السلام علیکم۔